میری بیوی بچے کے دودھ کے پیسے مانگنے میرے آفس میں آئی تو میرے باس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ آفس کا کام غلط کرنے کی وجہ سے مجھے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ میں باس کی منت کرنے گیا، آج تنخواہ دے دیں ورنہ بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ باس نے کہا رات کو اپنی بیوی میرے بنگلے پر لے آنا، تنخواہ مل جائے گی۔ میں مجبور ہو کر بیوی کو بنگلے پر لے گیا جہاں باس نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہونے کی خوشی میں آج ہاشم خان زادہ نے اپنی کمپنی کے سارے ورکرز کو پارٹی دی تھی۔ سب لوگ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ ہاشم نے سب سے سرسری ملاقات کی لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ نیلے کپڑوں میں ملبوس اس دوشیزہ کو دیکھ کر جو سکندر کے پہلو میں کھڑی تھی، وہ ان سب عورتوں سے مختلف اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر سکندر، آپ پارٹی انجوائے تو کر رہے ہیں نا؟ جی سر، بہت اچھی مینجمنٹ کی ہے آپ نے پارٹی کی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بائی دا وے، ان کا تعارف نہیں کروائیں گے؟ ہاشم نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی سر، کیوں نہیں، یہ میری وائف ہیں، میری شجیہ سکندر۔ ہاشم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گیا تھا جبکہ سکندر شجیہ کو بٹھا کر خود دوستوں میں مصروف ہو گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ ہاشم خان زادہ مسلسل اس کی بیوی کو دیکھے جا رہا تھا اور شجیہ کو اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ارے مس شجیہ، میں آپ کو کمپنی دینے آیا تھا، آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں اپنے دوستوں میں، آپ اکیلی بور تو نہیں ہو رہی؟ وہ بڑے اخلاق سے اس سے بات کر رہا تھا۔ شجیہ نے اسے جواب دینا مناسب سمجھا۔ جی نہیں، میں بالکل بھی بور نہیں ہو رہی۔ وہ کچھ گھبرا رہی تھی، ایسی پارٹیز میں آنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ وہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی تھی لیکن سکندر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اب اسے چلنا تھا، اس لیے وہ آج اس پارٹی میں شریک تھی۔ اچھا تو آپ کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ آپ کیوں نہیں جاب کرتی؟ دیکھیں میرے آفس سٹاف میں کتنی لڑکیاں بھی نوکری کرتی ہیں۔ ہاشم اسے افسانا چاہتا تھا۔ شجیہ سادگی سے مسکرا کر کہنے لگی، نہیں سر، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں نے صرف انٹر ہی کیا ہے اور میں جاب بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے میرے اندر۔ وہ اس سے بڑے پر اعتماد لہجے میں بات کر رہی تھی جبکہ دور کھڑے سکندر کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔ ویسے تو اس پارٹی میں آنے سے انکار کر رہی تھی، بڑی شرم آتی ہے اسے کہیں آنے جانے میں، اور اب دیکھو بہت سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ سکندر کو بڑا ہی غصہ آ رہا تھا، وہ صرف ہاشم کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ہاشم سے کوئی ملنے آیا تو شجیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سکندر کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا کیونکہ اسے ہاشم کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں اور بہت ہی گہری نظروں سے وہ اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا جیسے ناپ تول کر رہا ہو۔ سکندر، گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی ہم دونوں کا، وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ تبھی سکندر دبے دبے لہجے میں غرایا تھا، تمہیں گھر چلنے کی جلدی ہے؟ ابھی تو تم بڑا انجوائمنٹ کر رہی تھی باس کے ساتھ، کیا ضرورت تھی اتنی بات چیت کرنے کی؟ تم گھر چلو، میں تمہیں بتاؤں گا صحیح۔ اس کے غصے کی انتہا نہ رہی تھی کیونکہ شروع سے ہی وہ اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا پوزیسو تھا۔ شجیہ اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس پارٹی سے رخصت ہونے والا سب سے پہلا کپل ان دونوں کا تھا۔ سکندر باس سے اجازت لے رہا تھا۔ ہاشم مسکرا کر کہنے لگا، لو تم دونوں یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے تو اس پارٹی کی رونق بھی ختم ہو جائے گی۔ چلو خیر، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹی میں۔ اس نے سکندر سے تو ہاتھ ملایا ہی تھا، ساتھ ہی شجیہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک دم ہی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سکندر کو بھی ہاشم کی عادت اچھی نہ لگی، وہ جذب بس سی پلٹ کر دیکھنے لگی جبکہ ہاشم دل ہی دل میں بیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس نے خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، پھر وہ دونوں چلے گئے لیکن ہاشم کی نگاہوں نے دور تک شجیہ کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دونوں موٹر سائیکل پہ واپس گھر جا رہے تھے، وہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ سکندر کا ساتھ ہمیشہ سے ہی اس کے لیے بہت خوبصورت رہا تھا لیکن نہ جانے وہ اتنا خاموش اور غصے میں کیوں تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو، ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ بڑے پیار سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی سکندر غصے سے کہنے لگا، بس ہر جگہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا کرو، میں دیکھ رہا تھا کس طرح تم باس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی
اور وہ راستے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ شجیہ خاموش رہی۔ اگر وہ مزید بات کرتی تو سکندر اور چڑ جاتا۔ اس کی خاموشی ہی بہتر تھی۔ وہ گھر پہنچے تو خالہ سو چکی تھی۔ سکندر فوراً ہی کپڑے چینج کرنے واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ شجیہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سکندر واش روم سے باہر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سیٹ کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر خاموش بیٹھی شجیہ پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر جانتا تھا کہ اس کی ناراضگی اسے ذرا بھی برداشت نہیں۔ تبھی وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، اب کیا صدمے میں ہی بیٹھی رہو گی؟ جاؤ جا کر چینج کر لو۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ شجیہ کی جان میں جان آئی، ورنہ تو اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے مانتا بھی تو نہیں تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھی تھی، بس میں ابھی 2 منٹ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اور جیسے ہی باتھ روم میں جانے لگی، اچانک سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہوئی تھی؟ من مونی سی شجیہ فوراً ہی شرما گئی تھی۔ جی نہیں، یہ سب میں آپ کے لیے کرتی ہوں، اور یہ نہیں اچھا تو آ جاؤ پھر میرے پاس۔ سکندر نے اس کے سامنے بازو پھیلا لیے تھے۔ اس نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کی باہوں میں وہ خود کو بے پناہ محفوظ سمجھتی تھی۔ قطرہ قطرہ بن کر وہ اس پر اپنا پیار لٹا رہا تھا۔ شجیہ سے وہ خود سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھی تو اس کی دیوانی تھی۔ دونوں کی محبت بے مثال تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا ان کی محبت کو نظر لگنے والی ہے۔ سکندر کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں بیوہ تھی، لیکن وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے ہی اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ وہ ہر صورت اسے پڑھانا لکھانا چاہتی تھی، اس لیے روزانہ شام کو 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو خوب سبق یاد کرواتی۔ پھر اس کی زندگی ایک دن تبدیل ہو گئی تھی، جب اسکول جاتے ہوئے اسے کچرے کے ڈھیر پر روتی ہوئی بچی ملی تھی۔ وہ بچی 4 سال کی تھی، لیکن اس بچے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ نیلی آنکھیں، خوبصورت گوری چٹی، اتنی خوبصورت بچی اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ سکندر کی ماں بختاور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ سارے محلے پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ بچی کون ہے۔ پھر بختاور نے اسے خود پالنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی اس بچی کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ نہ تو یہ بچی اپنا نام بتا سکتی تھی اور نہ ہی اپنے ماں باپ کا، بس مسلسل روتی رہتی تھی، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جو بہت ہی خوفناک ہے۔ بختاور کو اس بچی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، لیکن سکندر اس سے بہت چڑھتا تھا۔ سکندر کی ماں نے اس کا نام شجیہ رکھ دیا۔ وہ تھی بھی اتنی خوبصورت کہ جو کوئی بھی دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ سب اس کی ماں سے کہتے، یہ بچی کون ہے؟ اتنی خوبصورت، تمہاری بیٹی تو نہیں لگتی۔ بختاور نے سب لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا، یہ میری بھانجی ہے، میری بہن کا انتقال ہو گیا تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی مجھے دے دی تھی۔ خود شجیہ بھی اس سے خالہ کہنے لگی۔ بختاور کا رنگ سانولا تھا تو سکندر کا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن ناک نقشہ بہت خوبصورت تھا۔ شجیہ حسن و خوبصورتی کا مجسمہ تھی، گوری صاف رنگت، مانو ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ پھر اس نے دونوں کو ایک ہی اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن وہاں پر ہی سب سکندر کو چھیڑتے، یہ کون ہے؟ تمہاری بہن تو نہیں لگتی، یہ تو بہت پیاری ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ کلاس میں ساری ہی لڑکیاں شجیہ سے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی۔ سکندر اس سے 5 سال بڑا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر سب سکندر کو تنگ کرنے لگے، یہ تمہاری بہن نہیں لگتی، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ سکندر کو اس بات پر بہت غصہ آتا اور وہ شجیہ سے کہتا کہ مجھے بھائی نہ کہا کر۔ وہ سکندر بھائی کہتی، اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اکثر سکندر اماں سے چھپ کر اسے 2 3 لگا بھی دیتا تھا، جس پر وہ آنسو بہاتی۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تو سکندر کو بہت دکھ ہوتا۔ پھر وہ اسے منانے کے لیے اسے چیز کھلاتا، اسے ساتھ باہر لے کر جاتا تو وہ خوش ہو جاتی۔ بچپن سے ہی وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ سب لوگ شجیہ کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ بختاور بھی اس سے اپنی سکی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ پھر بچپن اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب سکندر بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ گریجویشن مکمل کرنے کے باوجود اسے ابھی تک کہیں نوکری نہ ملی تھی۔ بختاور نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے، ساتھ ساتھ نوکری کے لیے بھی اپلائی کرتا رہے۔ اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ شجیہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی تھی، اسے زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ وہ جوان
وہ جوان کیا ہوئی، مانو بختاور کے آنگن میں تو گویا چاند اتر آیا تھا۔ اس کی جوانی بہت ہی خوبصورت تھی۔ سکندر اسے دیکھ کر نظریں چراتا۔ وہ جانتا تھا کہ شجیہ اس کی بہن نہیں ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے اکثر اس نے سنا تھا، شجیہ کو تو میں کہیں جانے نہیں دوں گی، یہ تو میرے سکندر کی دلہن بنے گی۔ اسے دیکھ کر سکندر کے دل میں ہلچل مچتی تھی، گویا وہ اسی گھر میں بھی ایک ہی گھر میں دونوں جوان ہوئے تھے، لیکن سکندر نے اس پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ تو اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستی تھی، اگرچہ شجیہ اس بات سے بے خبر تھی۔ اس کی معصومیت عروج پر تھی۔ سکندر بھائی، آج سموسے کھانے کا دل کر رہا ہے، پلیز لا دینا۔ 19 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک سکندر کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں کرتی تو وہ جھڑک دیتا، دور رہ کر مجھ سے بات کیا کرو، تمیز نہیں ہے، اور یہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی؟ وہ سر پر اس کے بال ہر وقت کھلے رہتے۔ سکندر اسے جھاڑ دیتا۔ ایک بار جب وہ اپنے دوست مراد کو لے کر آیا، وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں، تو اس کی نظر شجیہ پر پڑ گئی۔ مراد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، یہ لڑکی کون ہے، اتنی خوبصورت؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر شجیہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ صحن میں پڑوس سے آئی ہوئی بچی مریم کے ساتھ خوب زور و شور سے لوڈو کھیل رہی تھی۔ سکندر کو اس کی نظریں بہت بری لگی تھی۔ آئندہ وہ کبھی اپنے کسی دوست کو گھر لے کر نہیں آیا، لیکن اس دن شجیہ کی شامت آ گئی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، کوئی گھر آتا ہے تو اس کے سامنے نہیں آ جاتے، اور نہ ہی زور زور سے بات کرتے ہیں، اور تم کیوں چیخیں مار رہی تھی؟ سکندر نے اسے اتنا ڈانٹا کہ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر بختاور نے سکندر کو جھڑک دیا، کیوں پریشان کرتے ہو میری بیٹی کو، خبردار جو اسے کچھ کہت ہو۔ سکندر منہ بناتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر ایک دن شجیہ روتے ہوئے خالہ سے کہنے لگی، خالہ وہ کیوں مجھ پر اتنا غصہ کرتے ہیں، کیا میں انہیں اچھی نہیں لگتی؟ ارے تو چاند جیسی شہزادی ہے میری بیٹی، کسی کو اچھی نہیں لگے گی، بس وہ تیرے بھلے کے لیے ہی کہتا ہے۔ تو بہت معصوم ہے، نادان ہے، دنیا کی مکاریوں کو نہیں سمجھتی۔ کیسی مکاریاں؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پریشانیاں تھیں۔ بختاور مسکرائی، میں اور سکندر تو تجھے دنیا کی ہر بری نظر سے بچانا چاہتے ہیں، تیری معصومیت ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے۔ بختاور نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بڑی مشکل سے سکندر کو ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، آفس سٹاف کی۔ وہ اس نوکری سے خوش نہیں تھا، کیونکہ تنخواہ بہت تنگ تھی۔ اماں کی اب عمر ہو گئی تھی، گویا ابھی بھی وہ نوکری کر رہی تھی، لیکن سکندر چاہتا تھا کہ اب اماں آرام کرے، جبکہ اماں کی خواہش تھی کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ بھی شجیہ کے ساتھ۔ شروع سے ہی ان کا یہ ارادہ تھا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے سکندر کے سامنے کیا، اور سکندر کے دل میں بھی ہلچل سی مچی تھی۔ پہلے آپ اس لڑکی سے تو پوچھ لیں، ہم نے اسے پالا ضرور ہے اماں، لیکن وہ کسی اور کی امانت ہے، نہ جانے اس کے ماں باپ کون ہیں۔ کہ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ سکندر نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ اماں کہنے لگی، ارے کوئی ہوتا اس دنیا میں تو کبھی نہ کبھی اس کا پوچھنے تو آتا، گڑیا سی بچی یوں چھوڑ کر کوئی نہ جاتا، کوئی سنگ دل ہی ہوگا۔ شجیہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آج اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ خالہ اس کی شادی سکندر بھائی سے کرنا چاہتی ہیں۔ میری شادی، وہ بھی سکندر بھائی کے ساتھ؟ وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی وہ کھڑکیوں کی جالیوں میں کھڑی ہو کر سکندر کو دیکھنے لگی۔ عام سا دکھنے والا شخص اچانک ہی اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ تب سے دھڑکنوں نے تال بدل لی تھی، اب اس کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگی۔ دل ہی دل میں سکندر کو چاہنے لگی تھی، جب سے اس نے خالہ کے منہ سے سنا تھا کہ وہ مستقبل میں اس کا شوہر بننے والا ہے۔ سکندر کی نوکری چاہے ابھی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی خالہ بہت خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب سکندر شادی کر لے، کیونکہ خالہ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ 6 مہینے پہلے ہی وہ ریٹائرمنٹ لے چکی تھی، اور ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے انہوں نے سکندر اور شجیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن سکندر چاہتا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ایک اچھی نوکری حاصل کریں، تاکہ وہ شجیہ کو وہ ساری خوشیاں دے سکیں جس کی وہ حقدار ہے۔ پھر ایک دن سکندر کی دوست کی ماں شجیہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آئی تو بختاور کو بہت غصہ آیا تھا۔ خود سکندر بھی آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ تھی اتنی ہی خوبصورت، جب بھی کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی، اس کے 2-3 رشتے تو آ ہی جاتے تھے۔ اب بھی بختاور نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شجیہ کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن جلد ہی
6 مہینے کے اندر سکندر اور شجیہ کی شادی کر دیں گی؟ ارے بہن، سکندر کی تو کوئی اتنی پکی نوکری بھی نہیں ہے، میرا بیٹا سرکاری نوکر ہے، وہ تمہاری بھانجی کو بہت خوش رکھے گا، ایک بار اس رشتے پر غور کرو۔ ضیا پسند کرتا ہے تمہاری بھانجی کو، اس نے خود اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے میرے سامنے۔ یہ سنتے ہی سکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، وہ شجیہ کے سر پر پہنچ گیا۔ اگر تمہیں ضیا پسند تھا تو بتایا کیوں نہیں امی کو یا مجھے؟ کیسے وہ عورت ہمیں باتیں سنا کر گئی ہے؟ کیا تم بھی ضیا سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں شک کی چنگاریاں تھیں اور لہجے میں بے یقینی تھی۔ شجیہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں سکندر بھائی، میں کسی ضیا کو نہیں جانتی، میں بھلا کیوں کسی کو پسند کروں گی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوف تھا۔ سکندر کے غصے کو دیکھ کر وہ ہمیشہ سے ہی رونا شروع کر دیتی تھی، اور ابھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ بختاور نے ہی اسے ڈانٹا تھا، کیوں تم نے رلایا ہے میری بچی کو؟ جانتے بھی ہو میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اگر اس کے دل میں کوئی اور ہے تو امی آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا، جو اس کی مرضی اور خوشی ہے وہی ہوگا اس گھر میں۔ اس پر گہری نظر ڈالتا ہوا وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، لیکن 2 دن بعد ہی بختاور نے باقاعدہ ان دونوں کے رشتے کا اعلان کر دیا تھا۔ چھوٹی سی تقریب تھی، تھوڑے سے محلے والے، 1-2 رشتے دار اس تقریب میں آئے تھے۔ پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے شجیہ بھی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا وہ سکندر سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے برابر میں ہی وہ بیٹھا تھا، وہ اس کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ابھی بھی اس کی خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ بہت اداس لگ رہی ہو، کیا خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ سکندر اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں نہیں میں بہت خوش ہوں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ گھبرا گئی تھی، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ سکندر اب سمجھ گیا تھا کہ شجیہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ منگنی ہونے کے بعد تو وہ اور بھی اس کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگی۔ اس دن وہ بختاور سے غصہ کرنے لگا، یہ کیوں پردہ نشیں ہو کر بیٹھ گئی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بختاور مسکرا کر کہنے لگی، اب شادی تک ایسے ہی کرے گی، میں نے کہا ہے اسے زیادہ تمہارے سامنے نہ آئے، شادی والے دن دیکھنا کتنا رو پائے گا میری بیٹی پر۔ سکندر ان کی باتوں پر سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ بختاور نے جس طرح سے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کی تھیں، اسی طرح شجیہ کی بھی شادی کی ساری تیاریاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ اس کی پسند کے کپڑے، اس کی پسند کی چیزیں، وہ ہر چیز بڑے شوق سے خرید رہی تھی۔ پھر نکاح کے وقت وہ رونے لگ گئی تھی۔ بختاور نے کبھی اس سے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اس بات کو محسوس کر کے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ نہ جانے کون تھے جو اسے پیدا کر کے یوں کچرے پر پھینک کر چلے گئے تھے، زندگی میں کبھی پلٹ کر واپس پوچھا بھی نہیں۔ خبردار جو ایک بھی آنسو آیا، میں کون سا تم سے الگ ہو رہی ہوں جو اپنی رخصتی پر آنسو بہا رہی ہو؟ یہ سن کر وہ ہنستی تھی۔ دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، خود سکندر بھی ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ بچپن سے ہی وہ خود کو شجیہ کی محبت میں گرفتار کر چکا ہے۔ پھر وہ ارمانوں والی رات ان کی زندگی میں چلی آئی۔ اس کا حسین خوبصورت چہرہ سکندر کے سامنے تھا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا، پھر اپنی محبت اس کی پیشانی پر ثبت کی۔ شجیہ کا دل پھڑ پھڑا کر رہ گیا، اس نے اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج ان کی محبت مکمل ہو گئی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے تحاشا خوش تھے۔ شجیہ اتنی خوبصورت تھی، شادی کے بعد اور بھی نکھر گئی تھی۔ وہ دونوں جب بھی کہیں باہر گھومنے پھرنے جاتے، کوئی نہ کوئی ان دونوں کو دیکھ کر کہتا ضرور تھا، ارے وہ لڑکی دیکھو کتنی پیاری ہے، لیکن اس کا شوہر تو اتنا خوبصورت نہیں، لیکن پھر بھی دونوں کا ایک ساتھ چلنا اچھا لگ رہا ہے۔ ایسے ہی تبصرے ان دونوں کو سننے کو ملتے تھے۔ سکندر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی کہ شاید وہ شجیہ کے قابل نہیں تھا، کہاں وہ حسن کی پری، آسمان سے اترا ہوا چاند، کہاں وہ ایک عام سا شخص۔ لیکن پھر جب شجیہ کی محبت دیکھتا تو اسے زندگی سے محبت ہونے لگتی۔ پھر شادی کے صرف 10 دن بعد ہی اچانک اسے ایک بہت بڑی کمپنی سے کال آئی تھی، مسٹر سکندر بخت، آپ نے ہماری کمپنی کے لیے ایک انٹرویو دیا تھا، آپ کی سی وی باس نے دیکھی ہے، انہیں آپ سے میٹنگ کرنی ہے، کیا آپ آ سکتے ہیں کمپنی؟ سکندر فوراً ہی باس سے انٹرویو کرنے پہنچا تھا۔ پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے نوکری مل گئی تھی، وہ بھی اتنی بڑی کمپنی میں۔
تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور ترقی کے بھی چانسز تھے۔ وہ ایسے ہی تو کسی نوکری کی تلاش میں تھا، اسے یاد بھی نہیں تھا اس نے کب اس جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا، لیکن گھر آ کر جب اس نے شجیہ اور بختاور کو بتایا تو وہ دونوں بھی بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ شجیہ کو تو اس نے اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ واہ بھائی، تم میری زندگی میں آئی اور میری زندگی میں خوشیاں بھی چلی آئیں، سچی میں تم میرا بخت ہو، ستارہ ہو۔ اور اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا پھر اسی بات پر آئس کریم کھلانے لے کر جائیں، اس نے معصوم سے خواہش کی تو وہ فوراً ہی تیار ہو گیا۔ پھر اس نے نوکری جوائن کر لی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ کمپنی بہت بڑی تھی، اس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں اور اس بڑی فیکٹری کا مالک ہاشم خان زادہ تھا جس سے ابھی تک اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ انٹرویو لینے والا بھی اس فیکٹری کا مینیجر تھا جس کی تنخواہ لاکھوں میں تھی اور اسے ایک بہت بڑی گاڑی بھی نوکری کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ سکندر کا بھی کچھ ایسا ہی خواب تھا۔ اس دن اس نے ہاشم خان زادہ کو دیکھا، اس کی پرسنالٹی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ باروب شخصیت، عمر 30-35 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن اتنی سی عمر میں انہوں نے بہت کچھ حاصل کر رکھا تھا۔ پورے اعتماد شخصیت۔ پھر مینیجر نے ہی سکندر کا تعارف ان سے کرایا تھا۔ سر، یہ ہماری کمپنی کے نئے امپلائی ہیں، سکندر بخت بہت محنتی ہیں، امید ہے کہ یہ ہماری کمپنی میں ایک نیا اضافہ ثابت ہوں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر سکندر، اپنی پوری نیک نیتی سے آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کریں، ہمیں بھی ہیرے کو تراشنے میں دلچسپی ہے۔ اس نے ایک حوصلہ افزا بات کی تھی۔ سکندر خوش ہو گیا۔ اس کی تنخواہ بہت ہی اچھی تھی، اسے ابھی اپنے بہت سے خواب پورے کرنے تھے، اپنی بیوی اور ماں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ دن ہو یا رات وہ خوب محنت کر رہا تھا۔ اس دوران وہ شجیہ کو ٹائم بھی نہ دے پا رہا تھا۔ پھر رات میں وہ اس سے شکوہ کرنے لگی، آپ تو نئی نوکری میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں، آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے، ابھی تو ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ نے اتنی دیر سے آنا شروع کر دیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اس سے شکوہ کر رہی تھی، یہ بھی تو سب تمہارے لیے کر رہا ہوں نا، اتنی محنت کر رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم دونوں کا مستقبل روشن ہو سکے، اور پھر اگر ہماری اولاد اس دنیا میں بہت جلد آ گئی اور وہ ان ساری آسائشوں کو ترسے گی تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ خود سوچو، میں چاہتا ہوں کہ ہم نہ صرف خود ایک اچھی لائف گزاریں بلکہ آنے والے بچوں کو بھی ایک پر آسائش زندگی دے سکیں گے۔ اس کے خواب بڑے بڑے تھے، ابھی بھی تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں سکندر، دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش ہیں، اور خالہ تو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، ہماری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شجی اپنے حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، اسے زیادہ کی چاہ نہ تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے آگے کی بھی ایک زندگی ہے جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ مہنگی مہنگی گاڑیاں، بڑے بڑے مہنگے ریسٹورینٹ اور برانڈڈ کپڑے پہننے والی خواتین جن کے لیے یہ سب آسائشیں بہت کم تھیں۔ پھر اس دن ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہوئی تھی، سارے آفس ورکرز بہت خوش تھے۔ ہاشم خان زادہ نے اپنے سارے ورکرز کو بلا کر ایک اہم میٹنگ کی تھی اور انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ جس ڈیل کو فائنل کرنے کی جس کے لیے وہ 2 ماہ سے کوشش کر رہے تھے، بالآخر وہ منظور ہو گئی ہے۔ سب ورکرز نے مل کر تالیاں بجائی تھیں۔ پھر اسی خوشی میں انہوں نے ایک بڑا ڈنر رکھا تھا جس میں وہ نہ صرف خود آ سکتے تھے بلکہ اپنے فیملیز میں سے بھی کسی کو ساتھ لے کر آ سکتے تھے۔ آفس کے ڈنر میں تقریباً سب ورکرز اپنی اپنی وائف کو ہی ساتھ لے کر آتے تھے۔ سکندر بھی شجیہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس نے صاف انکار کر دیا تو وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر کہنے لگا، اب میں جس کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں وہ کوئی عام کمپنی نہیں ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، ایک برانڈ ہے، اس لیے تمہیں اب میرے ساتھ جانا پڑے گا، صرف آج ہی نہیں بلکہ جب بھی آفس ڈنر ہوگا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اچھے سے کپڑے دلوا کر لاتا ہوں۔ سکندر نے اسے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ خالہ بھی اسے سمجھانے لگی، ارے بیٹا اس کے قدم سے قدم ملا کر چلو، کیا پتا آنے والا وقت کیسا ہو، بڑی بڑی محفلوں میں جانے کے طور طریقے سیکھ لو، اچھا ہے، شوہر کی ان چیزوں سے عزت بڑھتی ہے۔ خالہ کے سمجھانے پر وہ تیار ہو گئی تھی۔ پھر سکندر اسے اپنی پسند سے خوبصورت سا بلو کلر کا سوٹ دلوا کر لایا تھا جسے پہن کر وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج وہ دونوں ڈنر پر جا رہے تھے۔ شجیہ بار بار اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ اوہو اتنی کنفیوز کیوں ہو رہی ہو،
सिकंदर ने उसे घूर कर देखा था। फिर बाइक पर जाते हुए उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। बस वो तो यही ख्वाहिश कर रहा था कि किसी तरह बॉस उससे खुश हो जाए और एक गाड़ी भी दे दे ताकि आने जाने के लिए परेशानी दूर हो जाए। फिर उस डिनर पार्टी में ही हाशिम खानजादा ने पहली बार शजिया को देखा था। वो सिकंदर की इस खूबसूरत हसीन बीवी को देखकर हैरान रह गया। नर्मो मुलायम वजूद, गोरी इतनी कि चांद भी शर्मा जाए, ऊपर से नीले रंग का जोड़ा पहने उसका हुस्न खूब झलक रहा था। वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका था। इसी तरह उसने शजिया से बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ी कंफ्यूज और घबराई हुई लग रही थी। हाशिम खानजादा की निगाहें उसी पर टिकी थी। सिकंदर ने भी उसे हाशिम से बातें करते हुए देख लिया था। फिर घर जाकर उसे खूब सुनाई थी। क्या वहां पर हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम, वो भी बहुत से? क्या उसकी दौलत से मुतासिर हो गई थी तुम? सिकंदर ने उसे घूरकर देखा था। दर हकीकत शजिया का उससे बात करना उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इसलिए बात कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था मेरी तालीम के बारे में, और तो मैंने कोई बात नहीं की। वो रूहान सी हो गई थी। उसके शक करने पर सिकंदर उसे बिला वजह ही जलील करने लगा तो उसने रोना शुरू कर दिया, हमेशा की तरह। फिर आखिरकार उसे मनाना पड़ा, तब जाकर वो चुप हुई। सिकंदर के बाजू में जो उसे सुकून मिलता था वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलता था। अब भी वो उसकी तरफ पुश्त किए सो रहा था। पीछे शजिया उसे देखे जा रही थी। तुम जानते भी नहीं हो सिकंदर बख्त कि शजिया के लिए तुम क्या हो, शायद मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया। वो बड़े प्यार से उसके बाजुओं पर हाथ फेर रही थी। हालांकि सिकंदर गहरी नींद सो रहा था। जब से हाशिम खानजादा ने उस खूबसूरत परी को देखा था तब से ही उसका दिल बेचैन था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी जाकर शजिया को हासिल कर ले। 3 साल पहले उसकी अजवाजी जिंदगी पूरी तरह नाकाम हो गई थी। उसने शादी की थी निगार से। निगार उसके बिजनेसमैन पार्टनर अली रजा की बेटी थी, लेकिन आम सी शक्लो सूरत की मालिक। ऊपर से उसे तेज तेज चीखने की आदत थी। मामूली मामूली बातों पर वो हाइपर हो जाती। दूसरी तरफ हाशिम का गुस्सा भी आसमानों को छूता था। अक्सर ही दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता। ये निगार को शक करने की बीमारी थी, जबकि हाशिम को हर खूबसूरत लड़की को देखकर उसके बारे में जानने की। उसने बिजनेस की खातिर निगार से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसकी खूबसूरती जरा भी मुतासिर करने वाली नहीं थी। अजीब मर्दाना फेस था उसका, ऊपर से ना फिगर थी और ना ही शक्ल। वो अपने दिल में खालीपन महसूस करता। जो भी नई सेक्रेटरी आती, हाशिम उसके अंदर एक ही चीज देखता था, वो थी उसकी खूबसूरती, उसका फिगर, उसकी जिसामत। यही वजह थी कि वो चंद दिन तो उस सेक्रेटरी के साथ जरूर गुजारता था कि एक दिन उसे निगार ने देख लिया। उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ डिनर करते हुए उसने वो तूफान खड़ा किया कि खुदा की पनाह। फौरन ही अपने डैडी को बुलवा कर उसे खूब जलील किया और खोला मांग ली। हाशिम भी मौका तलाश कर रहा था। सोच लो, अगर तुमने मेरी बेटी को तलाक दी तो वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। निगार नादान है, उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे तलाक दे दो। अपनी आदतें क्यों नहीं छोड़ देते? अली रजा ने उस पर गुस्सा किया था। भले मेरा लाखों का नुकसान हो या करोड़ों का, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी डिप्रेशन में मुब्तला बेटी को बर्दाश्त करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। और अपनी पार्टनरशिप को भी हाशिम ने ऐलान किया था। यूं दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। निगार को हमेशा के लिए उसने अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। काफी अरसा हो गया था। अभी तक हाशिम को कोई नई सेक्रेटरी ऑफिस में नजर नहीं आई थी। इसकी सीट अभी तक खाली थी। अगर उस खाली सीट पर शजिया आ जाए तो जिंदगी का मजा ही दुबाला हो जाए। वो मन ही मन में सोच रहा था। शजिया को हासिल करने में जो लुत्फ आता वो किसी और चीज में नहीं। बस वो मौके की तलाश में था। उसकी उकाब जैसी नजरें बहुत कुछ भांप चुकी थी। सिकंदर एक मिडिल क्लास घराने से था। धीरे धीरे वो उसे आसाइशें देकर उस पर हावी होना चाहता था, और फिर उसने ऐसा ही किया। सिकंदर अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उससे पीएन ने कहा, आपको सेठ ने अपने ऑफिस में बुलवाया है। वो घबरा गया, कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर जल्द ही वो हाशिम खानजादा के सामने बैठा था। अब आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं सिकंदर, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। इसी वजह से मैं आपकी तनख्वाह में इजाफा कर रहा हूँ और साथ ही आपको ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिलेगी।
میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوانوں کے کئی خواب ہوتے ہیں زندگی میں، اب وہ سارے خواب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ آپ نے ہماری کمپنی جوائن کی ہے، اس لیے آگے آگے دیکھیے کہ آپ کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے۔ ہاشم نے اسے پوری طرح گھیر لیا تھا اور اب دانا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی صرف شجیہ کو حاصل کرنے کی خاطر۔ سکندر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی کھڑا ہو کر وہ اسے کہنے لگا، بہت بہت شکریہ سر، یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنی جلدی میرے کام سے خوش ہو کر مجھے یہ ساری آسائشات دیں گے۔ ہاشم مسکرا دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے آگے دیکھیے کہ ہم آپ کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں۔ سکندر نے خوش ہو کر ہاشم سے ہاتھ ملایا تھا، اسے شکریہ کہہ کر وہ آفس سے باہر آ گیا۔ اب اسے گھر جانے کی جلدی تھی، وہ جلد سے جلد یہ خبر جا کر اماں اور شجیہ کو سنانا چاہتا تھا۔ پھر موٹر سائیکل پر اڑتا ہوا وہ گھر پہنچ گیا، اس نے اماں کو گھما ڈالا، شجیہ بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے بختاور اور شجیہ کو یہ خوشخبری سنائی تو دونوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ چلو بیگم صاحبہ، آپ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسے لگ رہا تھا جو بھی میں نے خواب دیکھے تھے اب وہ سارے پورے ہونے والے ہیں۔ سکندر کہنے لگا، بہت جلد ہم اپنا گھر تبدیل کر لیں گے، اس گلی میں تو گاڑی آ بھی نہیں سکتی، اماں بہت مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ بختاور کہنے لگی، ہاں جو تمہیں مناسب لگے بیٹا، اچھے علاقے میں جا کر رہنا، اچھی زندگی گزارنا تمہارا حق ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ انہیں اپنے دونوں اولادیں زندگی میں سب سے زیادہ عزیز تھیں۔ پھر اماں کہنے لگی، میں نے عمرہ کے لیے درخواست دی ہے، وہ منظور ہو گئی تو میں 3 مہینے کے لیے سعودی عرب چلی جاؤں گی۔ سکندر خوش ہو کر کہنے لگا، اس سے اچھی بات کیا ہوگی اماں، میری تو خواہش ہے کہ آپ حج کریں، انشاءاللہ آپ اپنے پیسوں سے آپ کو حج کرواؤں گا۔ شجیہ بھی معصوم صورت لیے مسکراتی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کیونکہ گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اماں عمرے پر چلی گئیں اور سکندر اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا، لیکن پیچھے شجیہ تھی جو پورے گھر میں اکیلی کملائی پھرتی۔ آفس کے سبھی لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاشم خان زادہ کی خصوصی نظر سکندر پر ہے، وہ اسے بہت اہمیت دینے لگا ہے۔ وجہ کیا تھی یہ سب لوگ جاننے کے لیے بے چین تھے اور بہت جلد یہ وجہ ان سب کے سامنے آنے والی تھی۔ اس دن ہاشم نے سکندر کو اپنے آفس میں بلایا تھا، یہ فلیٹ کی چابی ہے، تم ہماری کمپنی کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہو کہ میرا دل تم سے خوش ہو گیا ہے، اس لیے اپنی وائف کو لو اور اس فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ۔ بٹ سر، یہ فلیٹ اس کا رینٹ یہ تو بہت زیادہ ہوگا، وہ گھبرا رہا تھا۔ ارے ڈونٹ وری، اس کا کوئی رینٹ نہیں ہے، یہ میرا ہی فلیٹ ہے، پورا فرنشڈ۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت۔ سکندر نہیں جانتا تھا ایک چابی جو اس نے اس کے ہاتھ میں دی ہے تو دوسری چابی ہاشم خان زادہ کے پاس تھی، گویا اسے اپنے گھر کی ایک چابی پہلے ہی دے چکا تھا۔ اس کی نیت کا اندازہ اس کی شکل سے ہرگز نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ پھر 2-4 دن بعد ہی وہ دونوں اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ شجیہ کا اس فلیٹ میں آ کر دم گھٹ رہا تھا، اسے وہی اپنا پرانا محلہ، پرانا گھر یاد آ رہا تھا۔ پھر وہ سکندر سے کہنے لگی، نہ جانے خالہ کب واپس آئے گی، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ تو جاب پر چلے جاتے ہیں، میں پیچھے سے اکیلی ہوتی ہوں اور آپ مجھے ذرا بھی ٹائم نہیں دیتے۔ سکندر کو اب جان بوجھ کر ہاشم دیر تک آفس روکنے لگا تھا تاکہ دونوں میاں بیوی جتنے دور رہیں گے اتنے ہی شجیہ اس سے دور ہو جائے گی، اور پھر جب ہاشم اسے آفر دیتا تو وہ ہرگز انکار نہیں کرے گی۔ پھر اس دن ہاشم نے ان دونوں کی دعوت کی تھی، اب تو بالکل تم مجھے اپنے چھوٹے بھائی جیسے لگنے لگے ہو، اتنا سپورٹ کر رہے ہو کمپنی کے معاملات میں، نہ دن دیکھتے ہو نہ رات، اس لیے میں تمہاری ایک شاندار دعوت کر رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر ضرور اس دعوت میں آنا۔ سکندر مسکرا دیا، سر اس کی کیا ضرورت تھی، آپ کی پہلے ہی مجھ پر اتنی مہربانیاں ہیں، میں شاید اس قابل تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کے دل میں تھوڑی بہت جگہ بنا لی ہے۔ ہاشم مسکرا دیا، تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ، آگے دیکھنا میں تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہوں۔ اتنی جلدی زندگی کا تبدیل ہو جانا، وہ جسے حاصل کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، وہ سکندر نے صرف 1 سال کے عرصے میں ہی کر لیا تھا، وہ بھی جب سے اس نے ہاشم خان زادہ کی کمپنی کو جوائن کیا تھا۔ باس نے ہم دونوں کی دعوت کی ہے، اچھے سے کپڑے پہن لینا، اگر نہیں ہے تو میں تمہیں دلوا دیتا ہوں، سکندر اس سے بتا رہا تھا۔ شجیہ حیران رہ گئی، لیکن کیوں؟
کیا پھر سے کوئی آفس کی پارٹی ہے؟ وہ حیران ہو کر کہہ رہی تھی، نہیں، آفس سٹاف کی نہیں ہے، صرف انہوں نے ہم دونوں کے ہی کی ہے، اس لیے کہ میں نے ان کے دل میں خاص جگہ بنا لی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دعوت میں تم ساڑی پہن کر چلنا، تم پر بہت اچھی لگتی ہے۔ سکندر کی فرمائش پر وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، ساڑی مجھ سے سنبھالی ہی نہیں جاتی، پتہ ہے نا آپ کو۔ سکندر مسکرا دیا، میں ہوں نا تمہیں اور تمہاری ساڑی کو سنبھالنے کے لیے، چلو میں تمہیں اچھی سے ساڑی دلوا کر لاتا ہوں۔ اب وہ دونوں شاپنگ پر چلے گئے تھے، پھر ڈنر کر کے ہی گھر لوٹے۔ ہاشم خان زادہ کے خوبصورت بنگلے کو دیکھ کر شجیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سچ میں ہی اس کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ دونوں اس دعوت میں پہنچ چکے تھے۔ ڈنر ٹیبل پر لگ گیا تھا، ہاشم کے علاوہ اور کوئی بھی اس بنگلے میں نہیں تھا۔ سناٹا اور وحشت کا راج تھا۔ سکندر کی موجودگی کے باوجود بھی ہاشم اسے گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ شجیہ، وہ اس کی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی، وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ سکندر کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ وہ تو بس بزنس امور پر ڈسکس کیے جا رہا تھا۔ ڈنر بہت ہی شاندار تھا، لیکن شجیہ نے 2 نوالے سے زیادہ نہیں کھایا۔ اسے ہاشم کی نگاہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے، جسے اندر تک جھانک لینا چاہتا ہو۔ جب پاس سے گزرتے ہوئے سکندر سے نظر بچا کر ہاشم خان زادہ نے اس کے بازو کو چھوا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر ہاشم زیر لب مسکرایا تھا۔ شجیہ معصوم اور کم عمر ضرور تھی، لیکن اسے اس کی نیت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، اور پھر عورت تو اپنے اوپر پڑنے والی ہر نگاہ خوب اچھے سے پہچانتی ہے۔ گھر آ کر بھی وہ خاموش تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہوئی تھی جیسے زبردستی تمہیں اس ڈنر میں لے کر گیا ہوں۔ مجھے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شخص، تمہارا باس، عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا مجھے۔ بالآخر شجیہ نے اسے کہہ ہی دیا۔ سکندر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر حیرت سے کہنے لگا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، باس ایسا نہیں ہے، اس کی زندگی میں بڑا لڑکیوں کی کمی ہوگی، اور اس شخص کی شخصیت دیکھو، پھر وہ تم پر کیوں غلط نگاہ ڈالے گا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ شجیہ الجھ کر کہنے لگی، بس مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا نا، اس کی نگاہیں مجھے اچھی نہیں لگی، آئندہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی، جبکہ سکندر سوچتا رہ گیا کہ جو کچھ شجیہ نے محسوس کیا ہے وہ حقیقت ہے یا صرف اس کا وہم۔ فلیٹ میں آئے ہوئے انہیں 2 مہینے ہو گئے تھے۔ سکندر کو ہاشم کے کسی رویے سے نہیں لگا کہ وہ اس کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، اسے ایسے ہی لگا جیسے شجیہ نے اس دن جو کہا وہ سب اس کا وہم تھا۔ لیکن اچانک یہ ایمرجنسی میں ہاشم نے سکندر کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ آپ کو 5 دن کے لیے پنڈی والی برانچ میں جانا ہوگا، وہاں پر بہت مسئلے مسائل ہیں سکندر، وہ سب تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو۔ بہت شکریہ سر، آپ کے اعتماد کا، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دوسرے شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ پیچھے شجیہ اس سے سخت خفا تھی۔ یہ کیا بچوں جیسی حرکت کر رہے ہو تم؟ دیکھو میں زندگی میں تمہارے لیے ہی کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی، وہ بھی 5-6 دن؟ آپ کو پتا ہے نا میں اکیلے کتنا ڈرتی ہوں، اور خالہ بھی ابھی تک نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں سب کچھ اس گھر میں موجود ہے، اور اتنے ڈھیر سارے پیسے تمہارے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں نا، اس گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مینج کر لینا۔ اب یہ سب کرنا سیکھو، تب بڑی ہوگی تم شجیہ۔ اسے سمجھا بجھا کر وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ پیچھے اس کے ایک قیامت آنے والی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ہی ہاشم دوسری رات شجیہ کے پاس چلا آیا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا صرف تمہاری خاطر، ورنہ اس 2 ٹکے کے انسان میں ایسا ہے ہی کیا۔ اب چلو، اب تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالو۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ شجیہ کے نازک کندھوں پر رکھے تھے۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اگر عین وقت پر دروازے پر لڑکا نہ آتا تو شاید شجیہ اپنی عزت کھو بیٹھتی، کیونکہ ہاشم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کی بات پر راضی نہ ہوئی تو وہ ساری مراد جو اس نے سکندر کو اس کی وجہ سے دی ہے وہ ان سب سے محروم ہو جائے گا، اور اسے کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن شجیہ اسی رات چپکے سے فلیٹ سے فرار ہو گئی تھی۔
وہ آخر بھاگ کر کہاں گئی تھی؟ جب ہاشم کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا اور وہ واپس کمرے میں نہیں آئی تو وہ خود ہی باہر نکلا تھا، لیکن گھر کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ شجیہ اس گھر سے کہیں چلی گئی ہے۔ وہ دل مسور کر رہ گیا تھا۔ وہ تو اپنے یہ سارے معاملات اس سے خفیہ طور پر چلانا چاہتا تھا، اس پر ہتھ کنڈے چلا کر، لیکن وہ آسانی سے اس کے جال میں آنے والی نہیں تھی۔ پھر سکندر 5 دن بعد واپس آیا تھا، لیکن خالی فلیٹ کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ پڑوس میں رہنے والی فیملی سے کیا پوچھتا کہ اس کی بیوی کہاں چلی گئی ہے؟ فلیٹ کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ خود ہی جان بوجھ کر کہیں گئی ہے، اسے وہ کہاں تلاش کرے۔ لیکن اچانک ہی اس کی نظر ایک گھڑی پر پڑی تھی، نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی قیمتی گھڑی۔ یہ گھڑی اس نے ہاشم خان زادہ کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ وہ اپنا دل پکڑ کر رہ گیا۔ تو کیا شجیہ نے جو کہا تھا وہ سب سچ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ میری غیر موجودگی میں ہاشم یہاں آتا رہا ہے، تو کیا وہ ہاشم کے ساتھ بھاگ گئی ہے مجھے چھوڑ کر؟ وہ ایسے ہی سوچوں کا شکار تھا جب اگلے دن وہ آفس گیا تو ہاشم خان زادہ اپنے آفس میں نہیں تھا، بلکہ مینیجر نے ہی اسے ایک لیٹر تھمایا تھا، تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے سکندر بخت۔ وہ خاموش نظروں سے مینیجر کو دیکھتا رہا، بنا ایک لفظ کہے واپس پلٹ آیا تھا۔ اس کی بیوی گھر سے چلی گئی تھی، نوکری سے اسے فارغ کر دیا گیا تھا، خالی فلیٹ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اچانک یہ سب اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنا سر تھامتا اپنے پرانے محلے میں موجود اس چھوٹے سے گھر میں چلا آیا جس کی چابی ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ جیسے اس نے گھر کے دروازے کھولے تھے کوئی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ مولوی نذیر کا چھوٹا بیٹا تھا، واجد سکندر بھائی۔ شجیہ باجی ہمارے گھر پر ہیں۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس نے چارپائی پر لیٹی شدید بخار میں مبتلا شجیہ کو دیکھا تو اسے یقین نہ آیا۔ 5-6 دنوں میں وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر مولوی نذیر نے انہیں بتایا، بیٹا تمہاری بیوی ننگے پاؤں بڑی بری حالت میں میرے گھر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ سکندر دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور اکیلے فلیٹ میں اچانک ہی ڈاکو آ گئے تھے تو وہ گھر سے بھاگ کر یہاں آ گئی، تب سے یہیں پر رہ رہی ہے۔ لگ رہا ہے اس کے ذہن پر وہ اثر ہوا ہے، ابھی تک خوف زدہ ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے گیا اس کے گلے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر اسے واپس اسی گھر میں لے آیا جس گھر کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر شجیہ نے اسے ساری باتیں بتا دی۔ اس گھٹیا کمینے انسان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا میں اسے۔ وہ شدید غصے میں تھا، اسے مار کر مجھے اکیلا چھوڑ دو گی؟ اس دنیا میں نہ جانے اس ہاشم جیسے کتنے لوگ مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ دفع کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب تم نے نہ اس کی کمپنی میں جاب کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے فلیٹ میں رہنا ہے۔ میں اسی گھر میں خوش ہوں، تمہاری غریبی ہو یا میری، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے سینے سے لگی آنسو بہانے سکندر ایک بار پھر سے اپنے آپ کو زندگی میں واپس لانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ شجیہ اپنے مضبوط کردار کی وجہ سے ہاشم جیسے مکروہ ذہنیت رکھنے والے انسان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔